السلام علیکم سر، اگر کوئی قاری صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بلا وجہ طلاق دے، کوئی وجہ نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کسی قاری صاحب نے، کسی امام نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن وجوہات کی بنا پر اس نے طلاق دی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ میری بیوی اور میرے درمیان یہ اختلافات چل رہے تھے، اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ آپ میرے بھائی، یہ تو عیبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر، اسلام کے اندر عیبوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ستر پوشی کا حکم ہے۔ تو ایک آدمی نے اپنی بیوی کے کسی عیب کو دیکھتے ہوئے اگر اس نے اسے طلاق دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے اسے جب اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، اور گنہگار بھی اگر ہے تو پھر وہ اللہ کا گنہگار ہے، آپ کا گنہگار تو نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب obviously یہ ہے کہ نماز سے طلاق کا کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی اگر طلاق دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو تو نہیں بتائے گا نا، محلے میں ڈنڈورا پیٹے گا وہ کہ میری بیوی ایسی تھی ویسی تھی، بلکہ یہ اس کی خوش اخلاقی اور اچھے ہونے کی علامت ہے، ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ اسے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر وہ ناحق اس نے طلاق دی ہے تو وہ مجرم ہے، اللہ کے یہاں، آپ کے یہاں تھوڑا ہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ امام صاحب اگر صحیح العقیدہ ہیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، لیکن اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے اور وہ چاہے 4 بیویاں بھی رکھتا ہو، اپنی 3 بیویاں جیسے بہت سارے مفتی رکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ طلاق اگر کسی نے دے دی ہے یا کسی عورت نے خلا لے لی ہے تو کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ وہ پسند نہ کرتے ہوں اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے، تو خلا اور طلاق اسلام میں مرد کو خلا طلاق دینے کی اجازت ہے اور عورت کو خلا لینے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت نے خلا لے لی تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گی، وہ دین نہیں پڑھائے گی، وہ کسی کو اللہ کا دین نہیں سکھائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بالکل خوبصورت انداز میں وہ جیسے پہلے اپنے حقوق ادا کرتی رہی ہے، اللہ کے حق ادا کرتی رہے گی، اسی طریقے سے مسلمان مرد اور عورت اپنے کاموں کو انجام دیتے رہیں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ کسی کے ساتھ اگر انہوں نے زیادتی کری بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی آدمی نے زیادتی کری، ہمیں کیا پتہ کہ امام صاحب نے کیوں طلاق دی ہے۔ امام صاحب اگر امام صاحب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھدار آدمی ہے نا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور طلاق کی وجہ آپ کو نہیں بتائی ہے، تو اس کے پیچھے مصلحت چھپی ہے، اس کے پیچھے اس کی خیرخواہی چھپی ہے، اس لیے اس باب کو نہ کھولیں۔ آپ لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، لوگوں کے عیب تلاش کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے فلاں نے بیوی کو طلاق دے دی، اب تو اس کی طلاق کی کھوج لگا لوگوں کو رہتی ہے کہ اس نے طلاق کیوں دی ہے۔ بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، شادی کی بات کیجئے، اسلام میں نکاح کو آسان کیجئے۔ مطلقائیں ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی شادی کو تو کوئی نہیں دیکھتا کہ ہاں ان کی شادی کی جائے، ان سے ان کے گھر کو بسایا جائے، بس یہ دیکھا جاتا ہے مولوی صاحب نے طلاق دے دی تو یہ مشکوک ہو گئے۔ ارے بھائی، آپ کی نظر میں تو اس وقت مشکوک ہونا چاہیے جب وہ صحیح العقیدہ نہ ہو۔ صحیح العقیدہ ہے اور اس نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، تو وہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے طلاق دی ہے اور ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے تو وہ پھر اللہ کے یہاں مجرم ہے، میرا اور آپ کا مجرم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون